السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی تھمبنیل پر پڑھا ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس فقیہ جلیل امام ربانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کن کمالات و خصوصیات و امتیازات کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام بنے ہیں۔ بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں امام صاحب کے تعلق سے بہت رہنما نقوش ہمیں ملنے والے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی نعمان ابن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے۔ آپ کا مزاج شاہانہ و عادلانہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی جو نام سے زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کا لقب امام اعظم تھا۔ علامہ خطیب بغدادی سے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اسماعیل نے فرمایا کہ میرے دادا ابو حنیفہ ذی الحجہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ صورت و سیرت تاریخ ابن خلقان میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، گندم گو، خوبصورت چہرے والے تھے۔ آپ عالم، زاہد، عابد، متقی، خلیق، خوش صورت و سیرت اور شیریں زباں تھے۔ دعائے حضرت علی، حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے پردادا حضرت ثابت بچپن میں حضرت علی کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے واسطے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وہ ایسی مقبول ہوئی کہ امام اعظم جیسی باکمال شخصیت ان کے یہاں پیدا ہوئی۔ پرورش امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مفتاح السعادہ میں منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جب فوت ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا۔ اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ معصوم بچے تھے۔ انہوں نے ان کی سرپرستی میں پرورش پائی، اور یہ آپ کے لیے منقبت عظیمہ ہے۔ تحصیل علم، آپ نے سن شعور میں تحصیل علم ضروری کے بعد ذریعہ معاش تجارت اختیار کیا، لیکن آپ کی ذہانت اور توانائی کے پیش نظر امام شعبی کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ تمام مشغولیت ترک کر کے مزید علمی کمال حاصل کریں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تجارت کا شغل چھوڑ کر علم میں ایسا کمال حاصل کیا کہ علم کلام میں مشہور ہو گئے۔ پھر آپ نے اصحاب و تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی، اور ایسا کمال حاصل کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظم و ولی کامل کہلانے لگے۔ شیوخ و اساتذہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 4000 مشائخ سے حدیث اور فقہ کو اخذ کیا۔ ان میں سے 300 تابعی تھے، جن میں سے چند مشہور اساتذہ کے نام یہ ہیں: عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، علقمہ ابن مرصد کوفی رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن مسلم بن شہاب زہری وغیرہ مشہور تلامذہ۔ بہت سے علماء نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علمی فیض حاصل کیا۔ ان میں سے مشہور شاگرد یہ ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کے مسلک کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سینکڑوں علماء پیدا کیے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تدریس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ حافظ ابو المحاسن الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 918 اشخاص کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، ظفر بن حذیل، یحییٰ بن سعید القطان، عبداللہ ابن مبارک، وقیع بن الجراح اور داود الطائی وغیرہ۔ تدوین فقہ، سب سے پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں علم فقہ کو مدون کر کے مسائل کے ابواب مرتب کیے۔ 40 کبار علماء جو امام صاحب کے شاگرد اور ارادت مند خاص تھے، اور آپ کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک ہوئے۔ یہ امام صاحب کی زندگی کا بہت بڑا فقہی کارنامہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید اور ان کی سندیں، محققین علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 15 مسانید اور سندیں شمار کی ہیں، جس میں ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے آپ کی روایات کو جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان میں سے مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علمی دنیا میں مشہور ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
رجب 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ قاضی بغداد حسن بن عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خیرزان قبرستان میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، یہ تاریخی بایوگرافی آپ بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر سن رہے تھے۔ اگر واقعی آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو تو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی تاریخی اور علمی تحقیقی رپورٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔